الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر صدق اللہ العظیم۔ پیارے محترم ناظرین کرام، ماہ ذی الحجۃ الحرام آج یکم ہے، یہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت کے حوالے سے اور تاریخی پیش منظر کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں نے ایسی قربانیوں کی مثال پیش کی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے بیٹے کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے تک کی مثال پیش کی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کا یہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا اس حد تک پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اللہ رب العزت نے اس سنت کو مسلمانوں کے لیے حکم فرما دیا، اور قیامت یہ سنت جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے مال سے جانوروں سے کسی جانور کو ذبح کر کے قربانی کرتے ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں جو قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے الفاظ قسمیہ سے اس مہینے کے ابتدائی بابرکت دنوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا والفجر، اور فجر کی قسم، یعنی اس سے مراد 10 ذی الحجۃ الحرام کی صبح ہے۔ چونکہ اس دن اللہ رب العزت کے محبوب حضور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح فرمایا اور قربانی پیش کی، تو 10 ذی الحجۃ الحرام کو قربانی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ 10 ذی الحجہ کی فضیلت میں یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو 10 راتیں یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی راتوں کی قسم یہ اللہ رب العزت نے یاد فرمائی ہے۔ تو یہ قرآن میں ان ایام کا اور ان راتوں کا ذکر کرنا یہ ان کی فضیلت پر مبنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب ان دنوں کو پاتے تو آپ ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحجہ تک حضور علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح یوم عاشورہ کے دن بھی حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ آپ ایک مہینے کے اندر ایام بید میں، یعنی چاندنی راتوں میں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ اور محبوب ترین ایام ہیں۔ ان ایام کو اللہ رب العزت کی عبادت کر کے ان دنوں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنائیے، تاکہ یہ ایام کل بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ایام ان میں روزے رکھنا اور دیگر عبادات کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں انعام کے طور پر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔